اللہ آیت نمبر 111 کے حوالے سے ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ آیت نمبر 111 یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی مکمل سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر سماعت کر لی۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے ذکر اور اپنے دین کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کے اختتام کے بعد انشاءاللہ سورہ کہف کی تفسیر کا آغاز ہوگا، جس میں غار والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو بڑا مشہور واقعہ ہے۔ آج انشاءاللہ اپنی گفتگو میں سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت کریمہ آیت نمبر 111 کے حوالے سے کچھ باتیں مجملاً اور کچھ باتیں مفصلاً آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اپنے حبیب سے اللہ پاک خطاب فرماتا ہے اور اپنے حبیب کے واسطے سے تمام مسلمانوں سے اللہ رب العزت کا یہ خطاب ہے۔ ڈائریکٹلی تو خطاب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے، اور انڈائریکٹلی آقا کے واسطے سے تمام ایمان والوں سے اللہ پاک نے یہ خطاب فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَقُلْ، اور یوں کہو کہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے لیے کوئی بچہ اختیار نہیں فرمایا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی حمایتی بھی نہیں ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی کبریائی بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس کی عظمتوں کا بیان کرتے ہوئے تکبیر کہو۔ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہو، جس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہر چیز سے بڑا ہے۔ اس آیت کریمہ میں دو باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلی بات اللہ رب العزت کی تحمید کو بیان کرنا ہے، اللہ پاک کی تحمید کرنا ہے، اللہ کی خوبیاں اور اس کی تعریفیں بیان کرنا، اور یوں عرض کرنا کہ مولا تمام خوبیاں سب تمہارے لیے۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی کبریائی کو بیان کرنا، اللہ اکبر کہہ کر اس کی شان کی بڑائی کو بیان کرنا، یہ دوسرا حکم اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے۔
تحمید کے لیے یعنی اللہ پاک کی حمد بیان کرنے کے لیے الحمدللہ رب العالمین یہ ایک ایسا جملہ ہے جو قرآنی جملہ ہے اور اللہ پاک کی حمد کو بیان کرنے کے لیے انتہائی محتم بالشان جملہ ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنی تعریف اور اپنی تحمید الحمدللہ رب العالمین ہی کے ذریعے بیان فرمائی ہے۔ سورہ فاتحہ جو کہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی سورہ مبارکہ ہے اور جس کو ہر نماز میں پڑھنے کا حکم بھی ہے، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنت و نفل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور سورہ فاتحہ کا آغاز ہی اللہ پاک نے الحمدللہ رب العالمین سے فرمایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری دنیا کا رب ہے اور پالنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے الحمدللہ رب العالمین فرما کر ہمیں یہ تعلیم فرمائی ہے کہ ہم اللہ پاک کی حمد کیسے بیان کریں، اللہ پاک کی شان تحمید اور شان جو اس کی بڑائی ہے، اللہ پاک کے لیے جو تمام تعریفیں ہیں، اللہ پاک کے لیے جو تمام خوبیاں ہیں، ہم اسے کیسے بیان کریں۔ اللہ نے ہمیں تعلیم فرمائی الحمدللہ رب العالمین فرما کر کہ اگر ہمیں خدائے پاک کی تعریف اور حمد و ثنا کرنی ہو تو اس کے لیے سب سے جامع اور مانع جملہ اور سینٹنس یہ ہے کہ ہم الحمدللہ رب العالمین اپنی زبان سے کہہ لیں، خدائے پاک کی ہم تمام خوبیاں اور تمام تعریفیں بیان کرنے والے بن جائیں۔ تمام تعریفیں، اس پوری کائنات میں جو بھی تعریف ہو، جس شکل کے ذریعے بھی تعریف ہو، چاہے قولی تعریف ہو یا حالی تعریف ہو، شکر کے ذریعے تعریف ہو، کسی بھی طریقے سے جو بھی تعریف کی جائے، کسی اور کی بھی اگر تعریف کی جائے تو ہم الحمدللہ رب العالمین کہہ کر یہ گویا اقرار کرتے ہیں اور اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ مولا تمام تعریفیں چاہے وہ جس طریقے پہ کی گئی ہوں، جس کی گئی ہوں، سب تمہارے ہی لیے ہیں، سب مولا تمہارے لیے ہیں، کیونکہ کائنات کا خالق و مالک ہمارا رب ہے۔ کائنات میں جو بھی حسن ہے، دلکشی ہے، رعنائی ہے، خوبصورتی ہے، ربط ہے، ایک اعتدال ہے، یہ تمام کائناتی نظام کی خوبصورتی سب خدائے پاک کی تخلیق سے۔ یہاں تک کہ اگر انسان بھی کوئی چیز بنائے کہ جس کی خوبصورتی دیکھ کر انسان کا دل اس کی جانب مائل ہو جائے، زندہ مثال ہمارے پاس تاج محل ہے، اور بھی کتنی ایسی انسانوں کی ایجادات اور بنائی ہوئی چیزیں ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے بے ساختہ زبان سے بنانے والے کی تعریف نکل پڑتی ہے، کہ جس نے بنایا ہے اس کی تعریف بے ساختہ ہم کر بیٹھتے ہیں۔ تو اگر کسی بنانے والے انسان کی بھی تعریف اگر ہم کریں تو وہ تعریف بھی در حقیقت رب کی تعریف ہے، کیونکہ اس نے وہ چیز اتنی خوبصورت خدائے پاک کی دی ہوئی سمجھ اور عقل کا استعمال کر کے بنائی ہے۔ اگر اللہ پاک اسے عقل نہ دیتا، سمجھ بوجھ نہ دیتا، اس کے ہاتھوں میں ہنر نہ رکھتا، صنعت و کاریگری اسے عطا نہیں کرتا، تو ہرگز تاج محل جیسی شاہکار عمارت تو کجا، وہ ایک جھونپڑی بنانے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ تو ماحصل یہ ہے کہ چاہے جس طریقے پہ تعریف ہو یا جس صورت یا جس شکل میں تعریف ہو، جس کی بھی تعریف ہو، وہ تمام تعریف الحمدللہ رب العالمین
کائنات کے پالنہارے کی تعریف ہے، رب العالمین کی تعریف ہے۔ تو ایک تو یہ حکم ہے، اور دوسرا حکم جو اخیر میں دیا گیا ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور خدائے پاک کی بڑائی بیان کرو، اس کی کبریائی بیان کرنے کے لیے تکبیر کہو۔ تکبیر یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ عربی زبان کا 2 ورڈوں سے بنا ہوا ایک سینٹینس ہے، لیکن خدائے پاک کی کبریائی اس سے بخوبی بیان ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو در حقیقت اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہر چیز سے بڑا ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں بڑی ہو سکتی ہیں، دنیا میں جتنی شخصیتیں بڑی ہو سکتی ہیں، جتنی ذاتیں بڑی ہو سکتی ہیں، تمام ذاتوں میں سب سے بڑی ذات اگر کوئی ہے تو ہمارے رب کی ذات ہے۔ عربی گرامر کے مطابق اللہ اکبر کا اصل یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ اکبر من کل شیء، من کل شیء یعنی اللہ پاک ہر چیز سے بڑا ہے۔ تو یہ 2 احکام، ان دونوں حکموں سے ہمیں انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انبیاء کرام کیوں مبعوث کیے گئے۔ یہ خطاب ڈائریکٹلی ہمارے آقا سے، محبوب تم کہو کہ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، محبوب تم کہو وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، تم کہو اللہ اکبر۔ حبیب کو اللہ پاک نے حکم دیا، حبیب کے واسطے سے ہم سب کو حکم دیا۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اصل بنیاد اصولی بات یہ ہے کہ ہم خدائے پاک کی ذات سے اپنا تعلق اور اپنی نسبت بحال کر دیں۔ اصل یہی ہے۔ تمام انبیاء کرام اسی کے لیے مبعوث کیے گئے۔ انبیاء کرام کی سیرت جو ہمارے لیے ہدایت ہے، انبیاء کرام کی جو احادیث ہمارے لیے ہدایت ہیں، احادیث کی تشریحات جو علماء نے بیان کی وہ ہمارے لیے جو ہدایت ہے، تمام ہدایتوں کا اصل مقصود یہ ہے کہ رب کی بارگاہ تک ہماری رسائی ہو جائے، رب کی بارگاہ تک ہماری پہنچ ہو جائے اور خدائے پاک کی معرفت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اصل مقصود یہی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن مجید میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب، ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے، حضرت آدم سے لے کر ہمارے آقا تک جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، جو ہدایت کا ایک سلسلۃ الذہب قائم کیا گیا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اور رسولان عظام آئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے سب کی جانب ہم نے یہی وحی کی کہ لا الہ الا انا فاعبدون، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہذا فقط میری عبادت کرو۔ تو انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت ہمیں حاصل، اس کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے ہماری پیشانیاں بے قرار ہو جائیں، خدائے پاک کی معرفت اور خدائے پاک کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر۔ اس میں خدا کے ماں سوا تمام چیزیں داخل ہیں، خدا کے ماں سوا جتنے ہیں، چاہے وہ اشیاء کی شکل میں ہوں، چاہے وہ اشخاص اور ذوات کی شکل میں ہوں، اللہ پاک نے فرمایا تمام چیزوں سے اور تمام اشخاص اور ذوات سے بھی سب سے بڑھ کر محبت اگر ایک مومن کے دل میں ہوتی ہے تو خدائے پاک کی ہوتی ہے۔ تو یہ انبیاء کی بعثت کا اصل مقصود ہے کہ خدا کی محبت ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ ہو جائے، خدائے پاک کی معرفت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔
اپنے خالق حقیقی اور مالک حقیقی کے ساتھ ہمارا تعلق بحال ہو جائے۔ مگر آج جو ہمارا حال ہے وہ حال کس قسم کی افراط کا شکار ہے، اس کا اندازہ اس بات سے کریں۔ پہلے میں تصویر کا جو دوسرا رخ ہے اسے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ محض افراط سمجھ میں نہیں آئے گی، افراط کے ساتھ جب تفریط بھی بیان کی جائے گی تب نہ بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کا حکم دیا، اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ، جس میں اللہ پاک نے ہمیں دعا مانگنے کی تلقین اور تعلیم دی، تو فرمایا بندے یوں دعا کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھے راستے پہ چلا یا سیدھی راہ دکھا۔ اب اس کی تفسیر کی گئی کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اور خدا کے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ قرآن مجید میں دوسری جگہ آیا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء کی جماعت، صدیقین کی جماعت، شہداء کی جماعت اور خدا کے نیک بندوں کی جماعت۔ یہ چار جماعتیں خدائے پاک کی انعام یافتہ بندوں کی جماعتیں ہیں، اور انہی کی راہ صراط مستقیم ہے۔ جو انبیاء کی راہ ہے، صدیقین کی راہ ہے، شہداء اور صالحین کی راہ ہے، یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے، جس پر چلنے کی توفیق کی دعا مانگنے کا اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے سورہ فاتحہ۔ محض قرآن کافی نہیں ہے، محض قرآن کافی نہیں ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن سے بہتوں کو اللہ پاک گمراہ بھی کرتا ہے، بہتوں کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ جو اپنی عقل کا استعمال کر کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ گمراہی تک پہنچتے ہیں، اور جو ہمارے آقا، ہمارے ائمہ، آقا کے صحابہ، ان کی تعلیمات کے مطابق قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں۔ تو قرآن کا سمجھنا سب کے لیے آسان بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی جو آیتیں ہیں، آیتوں میں کچھ خاص ہیں، کچھ عام ہیں، کچھ صریح ہیں، کچھ محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں، کچھ مؤول ہیں۔ تو جو قرآن کی آیات ہیں کچھ ناسخ ہیں، کچھ منسوخ ہیں، تو تمام آیات کی تفصیل جاننا ہر کس و ناقص کی تو بات نہیں ہے نا، ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ احادیث رسول ہے، نبی کی احادیث ہیں۔ محض قرآن کافی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ اس کی تشریح اور توضیح کے لیے احادیث بھی ضروری ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، او کما قال اللہ تعالی، اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب تم وضاحت کرو اس کی جو لوگوں کی جانب نازل کی گئی ہے، جو آیتیں اتری ہیں ان کی جانب، جو احکام اترے ہیں ان احکام کی محبوب تم وضاحت کرو۔ تو آقا کی احادیث یہ قرآن پاک کی تفسیریں ہیں، اور تفسیر کا سب سے پہلا ماخذ ہے۔ اب اس کے بعد جو احادیث ہیں وہ احادیث بھی کافی نہیں ہے ہمارے لیے، محض قرآن اور پھر یا قرآن کے بعد حدیث ملا کر محض قرآن و حدیث بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ حدیث کی بھی کئی قسمیں ہیں، کچھ حدیثیں صحیح ہیں، کچھ ضعیف ہیں، کچھ حسن ہیں، کچھ جو ہیں معلل ہیں، کچھ منکر ہیں، کچھ مشہور ہیں، کچھ متواتر ہیں۔ تو حدیثیں بھی کئی قسم کی ہیں، تو حدیث بھی کافی نہیں۔ اب حدیث کے ساتھ شراح حدیث جنہوں نے حدیث کی شرح لکھی، ہمارے ائمہ دین، ان کی تعلیمات کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اب جو ہمارے ائمہ ہیں، ہمارے ائمہ کہ جو کہ آج کے زمانے میں 4 ائمہ کی سب تقلید کرتے ہیں، ائمہ اور بھی تھے مگر ان کی تقلید آج کے زمانے میں نہیں ہوتی، ان کے ماننے والے نہیں ہیں، 4 ہی ائمہ ہیں جن کی تقلید آج تک باقی ہے،
اور جن کو ماننے والوں میں اہل سنت منحصر ہیں۔ علماء کا اتفاق ہے کہ اہل سنت والجماعت 4 ائمہ کے ماننے والوں میں ہیں۔ کون؟ امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ 4 ائمہ۔ اب ان 4 ائمہ کی جو تصریحات ہیں وہ بھی کافی نہیں ہے کہ اس کے بعد پھر ایک طبقہ آتا ہے فقہا کا جو ہمارے ائمہ کے اقوال کی تصریح کرتے ہیں، ترجیح کرتے ہیں، حالات زمانہ کے مطابق ان کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق نئے نئے مسائل ہمارے لیے بتاتے ہیں۔ تو فقہا، تو یہ تفصیلیں میں آپ کے سامنے اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ محض قرآن یا محض حدیث ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ قرآن کے ساتھ حدیث، حدیث کے ساتھ ائمہ، ائمہ کے ساتھ فقہا، یعنی اسلاف کی تعلیمات کے مطابق اگر ہم دین کی راہ کو اپنائیں گے تب ہم صراط مستقیم پہ چلنے والے کہلائیں گے۔ یہی صراط مستقیم ہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے جو صراط مستقیم کی جو وضاحت بیان کی، انعام یافتہ بندوں کی راہ، تو انعام یافتہ بندوں کو اللہ پاک نے فقط یہ نہیں فرمایا کہ یہ صرف انبیاء ہیں، نہیں، بلکہ انبیاء کے ساتھ صدیقین کی بھی جماعت ہے، شہداء کی بھی جماعت ہے، صالحین کی بھی جماعت ہے۔ تو جو ہمارے اسلاف ہیں ان کی جو تعلیمات کے مطابق راستہ ہمیں ملتا ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ اب وہی صراط مستقیم اعتدال کی راہ ہے جو افراط و تفریط سے پاک ہے۔ تو اب ہمارے سامنے اس حوالے سے کہ انبیاء کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنا، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا، اس کی محبت دل میں بسانا، یہ اصل مقصود ہے۔ اس حوالے سے بھی 2 فکریں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک فکر تفرید کا شکار ہے، جیسے تفرید کا شکار جو جماعت یہ فکر رکھتی ہے کہ انبیاء کرام کا کام خالی پیغام پہنچا دینا تھا، اب ختم ہو گیا، اب ان کا کوئی کام نہیں رہ گیا، تو یہ تفرید ہے، ان کی شان کی تنقیص ہے، ان کے مرتبے کو گھٹانا ہے۔ جن کا مرتبہ اللہ نے بڑھایا ہے اسے کون گھٹا سکتا ہے؟ لیکن انسان گھٹانے کی کوشش کر کے اپنے ایمان کو برباد کر سکتا ہے۔ تو یہ تفرید کے شکار ہیں کہ جن کا یہ ہے کہنا کہ انبیاء کی تعظیم اور ان کا ادب و احترام دلوں میں ایسا ہو جیسے گاؤں کے چودھری کا ادب ہوتا ہے معاذ اللہ، یا بڑے بھائی کا ادب ہوتا ہے معاذ اللہ، تو یہ فکر تفریط والی فکر ہے۔ یہ اللہ کے محبوب بندوں کو بالکل نکال دینا ہے راستے سے، مطلب یہ ہٹا دینا ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ ڈائریکٹلی ہم خدائے پاک سے یہ فیوز و برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک علامہ عبدالحکیم شرف قادری نے اپنے مضمون میں ایک عالم کا قول نقل کیا ہے کہ ایک عالم جو تھے انہوں نے یہ بتاتے ہوئے کہ خدائے پاک سے رحمتیں اور فیوز و برکات کے حصول کے لیے بیچ میں انبیاء اور نیک بندوں کا واسطہ کتنا ضروری ہے، اس کے لیے انہوں نے ایک مثال دی۔ اور مثال کیا تھی کہ جیسے دیوار ہے، سورج نکلا ہے، دیوار کا سایہ زمین پہ پڑا ہوا ہے، اب سایہ جو ہے نا یہ دیوار سے کہتا ہے کہ آپ نا راستے سے ہٹ جاؤ، میں سورج کا دیدار براہ راست کرنا چاہتا ہوں، اس کی روشنی جو کہ حیاتیاتی شعاعیں ہیں، جو زندگی کی ضمانت ہے، ان حیاتیاتی شعاعوں کو میں ڈائریکٹلی لینا چاہتا ہوں۔ سایہ دیوار نے یہ دیوار سے کہا کہ دیوار تم ہٹ جاؤ سامنے سے، میں ڈائریکٹلی سورج کی شعاعوں کو لینا چاہتا ہوں۔ تو دیوار نے کہا کہ بے وقوف، اگر میں راستے سے ہٹ جاؤں تو تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، میں راستے میں ہوں تبھی تم ہو، اگر میں نہ رہوں تو تمہارا کیا نام و نشان اور وجود رہے گا۔ یہ مثال دینے کے بعد انہوں نے پھر یہ بیان کیا کہ انبیاء، رسل، صلحاء، اولیاء یہ وہ جماعتیں ہیں جن کے واسطے سے خدائے پاک کی رحمتیں اور برکتیں ہم تک پہنچتی ہیں۔ اگر یہ بیچ سے ہٹ جائے نا تو ہم تو اس قابل ہی نہیں کہ خدا کی رحمتیں ہمیں مل سکیں۔
ہماری زبان ہی اس قابل نہیں کہ ان زبانوں سے نکلی ہوئی دعائیں باب اجابت سے ٹکرائیں. دعا مانگیں اس سے پہلے نہ جانے ہم کتنی غلط باتیں اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو دیوار کو ہٹانا سایہ دیوار کے لیے نقصان دہ ہے. اس کو سورج کی شعاعیں نہیں ملیں گی، اس کا نام و نشانی ختم ہو جائے گا. تو ایک تو یہ تفریط والی فکر ہے اور ہمیں اس سے بچنا ضروری ہے. اور انبیاء کا، رسول کا، اولیاء کا، خدا کے محبوب بندوں کا ادب و احترام ضروری ہے دلوں میں. یہ ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ ہے. اب افراد کا پہلو کیا ہے؟ جو ہمارے اندر اہل سنت والجماعت کے اندر افراد کے حوالے سے کئی باتیں آ گئی ہیں. انبیاء کی بعثت کا مقصد رب کی محبت، رب کی معرفت. ٹھیک، اب ذرا آپ دیکھیں، علامہ عبدالحکیم شرف قادری نے ایک مضمون لکھا ہے جس کا نام ہے خدا کو یاد کر پیارے. خدا کو یاد کر پیارے. اس مضمون میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں ایک جگہ مغرب کی نماز پڑھنے گیا. علامہ عبدالحکیم شرف قادری اہل سنت کا ایک بڑا نام، بڑے عالم ہے. وہ لکھتے ہیں کہ میں ایک جگہ مغرب کی نماز پڑھنے گیا تو مغرب کی نماز کے بعد امام صاحب نے جب دعا شروع کی تو دعا ایسے شروع کی: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. درود. اس کے بعد یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. یہ دعا. اس کے بعد پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس کے بعد دعا کا اختتام. ایسے دعا انہوں نے مانگی. شروعات درود سے کی، پھر دعا کی تو دعا میں بھی اللہ رب العزت سے دعا نہیں مانگی بلکہ دعا بھی اللہ کے رسول سے مانگی. یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہماری حالت پہ نظر کرم فرمائیے. یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اے اللہ کے حبیب ہماری عرض سنیے. اننی فی بحر ہم مغرق، میں غم کے سمندروں میں ڈوب رہا ہوں. خذ یدی سہل لنا اشکالنا، میرے ہاتھوں کو پکڑ کر پار لگائیے اور میری مشکلوں کو آسان کیجیے. یہ انہوں نے دعا مانگی. یہ دعا بھی کس سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. یا رسول اللہ. پھر اس کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر دعا، اور پھر اس کے بعد دعا کا اختتام. بتائیں یہ افراط ہے کہ نہیں؟ دعا مانگنے کا حکم اللہ رب العزت سے. انبیاء کا، رسولان اعظام کا واسطہ لانا صحیح ہے، ان کا واسطہ لائیں ہم، یا ان سے استعانت بھی صحیح ہے. یا رسول اللہ کہہ کر کے ہم ڈائریکٹلی رسول سے بھی مانگ سکتے ہیں، اور عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے رسول ہم کو خدا کی عطائی سے دیں گے. سب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو یا رسول اللہ انظر حالنا کی دعا مانگ لے اس کا ایمان ختم ہو جائے، کیونکہ پھر ہم تفرید کی جانب چلے جائیں گے جو وہابیہ کی فکر ہے. اس فکر سے اللہ کی پناہ. وہ بھی صحیح ہے، کیونکہ ہر مومن جب اللہ کے رسول کو پکارتا ہے تو اس کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول خدا کی عطا ہی سے دیں گے. لیکن دعا، اللہ پاک فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. اللہ فرماتا ہے کہ محبوب جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں جواب دو میں قریب ہوں اور دعا مانگنے والے کی دعا کو سنتا ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی ہر حاجت اللہ پاک سے مانگو، یہاں تک کہ نمک یا جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ جائے وہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. دعا کا مزاج یہ ہے نا، رب سے دعا مانگیں، درود پڑھیں، کوئی غلط نہیں ہے، آقا کریم سے استعانت کریں، یہ کوئی غلط نہیں ہے. لیکن اگر پوری دعا فقط درود یا فقط نبی کریم سے استعانت، تو اللہ پاک سے دعا کہاں گئی؟ یہ افراط ہے کہ نہیں؟ اس سے بچنا ضروری ہے. اور
علماء فرماتے ہیں کہ درود عرض مدعا سے پہلے اور بعد میں. درود کب پڑھنا ہے؟ جب دعا مانگے رب سے تو درود عرض مدعا سے پہلے اور عرض مدعا کے بعد. ابھی مولانا انوار صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ کچھ بھی اگر ہم رب سے دعا مانگیں تو اگر پہلے درود پڑھیں بعد میں درود پڑھیں تو اللہ پاک سے قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے. اور حالانکہ قبولیت کی امید ہی بڑھتی ہے، کوئی مجبور نہیں ہو جاتا معاذ اللہ اللہ پاک کے وہ قبول ہی کر لے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ مجبور ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اپنے ایمان سے ہاتھ دھوئے، اس کا عقیدہ توحید ختم ہو گیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ پاک کی رحمت سے امید یہ ہے کہ وہ قبول کر لے گا. کیوں؟ کیونکہ درود عرض مدعا سے پہلے، درود عرض مدعا کے بعد. درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، مولا اپنے حبیب پر رحمتیں نازل فرما. یہ دعا ہے، اللہ پاک تو پہلے ہی سے نازل کر رہا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے سب نبی پہ درود پڑھتے ہیں. یعنی اللہ اپنے نبی پر رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے فرشتے اللہ کے رسول پر رحمت نازل ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں. تو جب ہم دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد درود پڑھ کر، تو یہ تو ایسی دعا ہے جو پہلے ہی سے قبول ہے. تو لہٰذا یہ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ ضرور قبول کرے گا. تو عرض مدعا، ہماری مدعا یہ ہے، ہم نے یہ مانگا، پہلے درود پڑھ لیا بعد میں درود پڑھ لیا. اب پھر جب وہ دعا رب کی بارگاہ میں پیش ہو کہ جس کے پہلے درود بعد میں درود، بیچ میں ہماری طلب، اور اللہ پاک درود کو قبول اپنی رحمت سے ضرور کرتا ہے، اپنی رحمت سے، وہاں بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اپنی رحمت سے ضرور کرتا ہے. اپنے نبی سے محبت فرماتا ہے اللہ پاک تو ضرور قبول کرتا ہے. تو جب پہلے درود بعد میں درود بیچ میں ہماری طلب، جب یہ ساری دعائیں ایک ساتھ رب کی بارگاہ میں جائیں گی تو ایسا نہیں ہو سکتا، یہ خدا کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ یہ پہلے والے درود کو قبول کر لے، بعد والے درود کو قبول کر لے اور بیچ میں ہماری مدعا کو رد کر دے. یہ خدا کی رحمت سے بعید ہے. لہذا طریقہ یہ بتایا کہ جب مدعا عرض کرو تو پہلے درود بعد میں درود. ٹھیک ہے، لیکن کیا دعا کی شروعات ہی درود سے کرو؟ یہ دعا مانگنے کا بہتر طریقہ نہیں ہے. دعا مانگنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ دعا کی شروعات ہم اپنے رب کی حمد و ثنا سے کریں. پہلے رب کی تعریف بیان کریں. رب کی ہم سورہ فاتحہ جو مکمل دعا ہے اس کا ایک نام ہی دعا ہے. سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ دعا ہے، اور اس میں اللہ پاک نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے. کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہاں تک رب کی حمد و ثنا ہے، یہاں تک رب کی حمد و ثنا ہے. اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں اخیر تک جو ہے دعا ہے، اخیر تک دعا ہے. اور اگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو دعا کے ساتھ ساتھ وسیلہ بھی ہے، کیونکہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم بھی ہے کہ انعام یافتہ بندوں کی راہ. تو اگر دیکھا جائے انڈائریکٹلی، ڈائریکٹلی تو وسیلہ نہیں ہے کہ ان کے وسیلے سے، لیکن ان کی راہ پر چلنے کی توفیق کی دعا مانگی گئی ہے، تو دیکھا جائے تو وسیلہ بھی آ جاتا ہے خدا کے انعام یافتہ بندوں کا. تو دیکھیں کیسے اللہ پاک نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. پہلے حمد و ثنا، اس کے بعد دعا. لہٰذا درود سے جو دعا مانگی جائے یقیناً قبول ہے، اللہ پاک اپنی رحمت سے قبول کرے گا، لیکن درود اول و آخر میں عرض مدعا سے پہلے ہو. دعا کا آغاز رب کی حمد و ثنا سے ہو، رب کی حمد و ثنا سے ہو. پہلے اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی جائے. اور ایک دوسری بات، افراد کی ایک مثال دے دوں میں آپ کے سامنے، کہ آج کل اکثر جب علماء ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پر جب تقریر ہوتی ہے، عام طور سے، میں محتاط علماء کی بات نہیں کر رہا،
بلکہ پیشاور خطبہ وغیرہ کی بات کر رہا ہوں، جب عام طور سے ان کی تقریریں ہوتی ہیں اس پر درود کے عنوان پر، تو ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی کی تفسیر کرتے کرتے وہ جذبات میں اتنے بہہ جاتے ہیں تو کہ وہ یہ اس قسم کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ رب کا بھی وظیفہ اپنے حبیب پہ درود پڑھنا ہے، رب کا بھی وظیفہ، اس قسم کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ مولا بارشیں برسانا تیرا کام، مگر تو نے یہ کام فرشتوں کے سپرد کر رکھا ہے، سبزہ اگانا تیرا کام، لیکن یہ کام بھی تو نے فرشتوں کے سپرد کر رکھا ہے، ماں کے شکم میں بچے کی صورت بنانا تیرا کام، یہ کام بھی تو نے فرشتوں کے سپرد کر رکھا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آواز آتی ہے کہ میں اپنے رب پہ میں اپنے حبیب پہ درود پڑھتا رہتا ہوں۔ کیا یہ افراط نہیں ہے؟ پھر کیا مطلب ہے اس کا سورہ رحمان میں جو آیا کل یومن ہوا فی شان، ہر لمحہ کیا ہے؟ کل یومن ہوا فی شان ہے نا، کل یومن ہوا فی شان، ہر آن رب کی ایک الگ شان ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ اور کیا مطلب ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى؟ کیا مطلب ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی شے نہیں، خدا کے لیے مثل اعلیٰ ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہر چیز کا قادر ہے؟ کیا یہ شان الوہیت کے لائق ہے اس قسم کی باتیں کرنا کہ خدا کا وظیفہ یہ ہے، وظیفہ یہ ہے کہ وہ رب پہ درود پڑھتا رہتا ہے، یہ شان الوہیت کے لائق ہے؟ تو یہ بھی ایک قسم کی افراط ہے۔ ہاں، یصلون علی النبی کی تفسیر پڑھیے نا، کیا تفسیریں علماء نے بیان کی ہیں کہ اللہ پاک ہر آن اپنے حبیب پہ رحمتیں نازل کرتا رہتا ہے۔ وہ درود ہماری طرح نہیں پڑھتا کہ اللہم صلی علی محمد، ہم رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اے اللہ، وہ کس سے دعا کرے گا کہ اللہم، وہ تو خود اللہ پاک ہے، وہ رحمتیں نازل کرتا رہتا ہے اپنے محبوب پر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کیونکہ اسی نے فرما دیا کہ میرے حبیب کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو رحمتیں نازل کرتا ہے، محبوب کی کے مقام کو بڑھاتا ہے، محبوب کے درجوں کو بڑھاتا ہے، اور اس قسم کی باتیں کرنا کہ اس کا وظیفہ ہے درود پڑھنا، اس نے نماز کا حکم دیا نماز نہیں پڑھتا، روزہ کا حکم دیا روزہ نہیں رکھتا، لیکن اس نے درود کا حکم دیا تو درود بھی پڑھتا ہے، یہ شان الوہیت کے لائق ہے اس قسم کی باتیں؟ کیا ہم افراط کے شکار نہیں ہیں؟ اور ایک اور بات افراط کی میں مثال آپ کو دے دوں۔ آج کل ہمارے جلسوں کا کیا حال ہو گیا؟ جلسے جب ہمارے ہوتے ہیں تو جلسوں سے اللہ کی حمد بیان کرنا تو بالکل یہ رواج سے اور چلن سے ختم ہی ہو گیا، رواج سے چلن سے ختم۔ جلسوں کا آغاز تلاوت قرآن سے ہوا، اس کے بعد جب شاعری کی نوبت آتی ہے تو نعت سیدھے، اس کے بعد منقبت، جو یہ طریقہ بن گیا ہے، کیا یہ افراط نہیں ہے؟ حد سے بڑھنا نہیں ہے؟ کیا جلسوں کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے نا؟ میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ناجائز ہے، دیکھیں میں بہتر کی باتیں کر رہا ہوں، محبت الہی کے لائق جو باتیں ہیں، اللہ پاک کی شان ہم کس قسم سے یہ کس طریقے سے بیان کریں، خدا پاک سے ہمارا تعلق کیسا ہو، بندگی کا تعلق کیسا ہو، عبودیت کا تعلق کیسا ہو۔ تو بہتر یہ ہے کہ تلاوت قرآن کے بعد پہلے خدا کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کے بعد نعت، پھر منقبت کی جانب آیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ جو شاعر آئے اپنے کلام پڑھنے کا آغاز حمد خدا سے کرے، حمد باری سے، اس کے بعد نعت محبوب باری سے، اس کے بعد منقبت اولیاء سے کرے، یہ ایک بہتر طریقہ ہے۔ ورنہ آج کل حال تو اور جو ہے حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ آج کل حال ایسا ہو گیا ہے کہ کوئی شاعر آیا، اور شاعر کیا اکثر گویے ہوتے ہیں، پیسہ دے دے کر کے شعرا سے کلام خریدتے ہیں، شاعری کی شین نہیں پتہ، بس اللہ پاک نے آواز دی ہے اور قوم کو لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک بچائے ایسے لوگوں سے۔ یہ مساجد اور ممبروں کا انہوں نے مذاق بنا کے رکھا ہے، باضابطہ ڈانس کیا جا رہا ہے محفلوں میں، جہاں سے دین کی باتیں ہونی چاہیے تھی۔ کئی ویڈیوز بالکل
کھلم کھلا ہے ناچتے ہوئے، اللہ پاک حفاظت فرمائے اور بچائے ہمیں۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ تنظیم کا جو اجلاس ہوتا ہے وہ اجلاس اس قسم کے خرافات سے پاک ہے، اور انشاءاللہ 2-3 سال سے کورونا کی وجہ سے وہ اجلاس بند ہے، اور انشاءاللہ اب ہوگا بھی۔ ہمارے سیکریٹری صاحب کہہ رہے تھے، تو میں عرض کر رہا تھا اور بتا یہ رہا تھا کہ اب تو حال یہ ہو گیا ہے جلسوں کا کہ کوئی گویا آیا نبی کی نعت پڑھ رہا ہے، سننے والے بالکل خاموش، اہل اسٹیج بالکل خاموش، خدا کی حمد میں ایک آدھ اگر شعر پڑھ دیا بالکل خاموش، غوث اعظم کی شان میں پڑھ دیا بالکل خاموش، حضور اعلی حضرت کی شان میں پڑھ دیا واہ 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 واہ۔ کیا ہے افراط نہیں ہے یہ؟ اور حضور اعلی حضرت تک تو چھوڑیے، اب بات یہاں تک پہنچ رہی ہے کہ حضور اعلی حضرت کی شان میں پڑھ دے پھر خاموش، پیر کی شان میں پڑھ دے تو واہ 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 واہ، پیسوں کی برسات ہو گئی، ناروں سے فضائیں گونجنے لگ گئیں۔ آج یہ حال ہو گیا ہے کہ نہیں؟ اور تو یہ جو افراط ہیں ہمیں اس سے بچنا چاہیے، بلکہ انبیاء کی بعثت کا جو اصل مقصود ہے اس مقصود کو ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے۔ اور باقی یہ باتیں تو اس موضوع کے حوالے سے بہت ہیں، لیکن میں یہیں تک اپنی باتیں جو ہیں سیمت رکھتا ہوں، اس سے آگے جو ہے اس موضوع سے آگے نہیں بڑھتا۔ بس یہاں سے ہم سمجھیں اور اپنی اصلاح کریں، رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، خدا کو بھی یاد کریں، خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ہو۔ انبیاء کی بعثت کا یہی مقصود ہے، ہمارے آقا کی بعثت کا بھی یہی مقصود ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو 2 احکام بیان کیے کہ اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی یہ بڑائی بیان کرو۔ اب اللہ رب العزت نے اس کی 3 وجہیں بیان کی، 3 یہ بلکہ آپ یہ کہیں کہ اللہ پاک نے اپنی حمد اور اپنی کبریائی بیان کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد اپنی 3 صفتیں ایسی بیان کی، 3 صفتیں جو صفتیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ یقیناً ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور خدائے پاک ہی کے لیے کبریائی زیبا ہے۔ وہ 3 صفتیں وہ کون ہیں؟ پہلی صفت فرمایا الذی لم یتخذ ولدا، او اللہ جس نے کوئی بچہ اختیار نہیں فرمایا، او اللہ جس نے کوئی اولاد اپنا نہیں بنایا۔ اور یہ جو صفت ہے خدائے پاک کی کہ خدائے پاک کی کوئی اولاد نہیں، اس کی شان لم یلد ولم یولد ہے، اس سے یقیناً یہ ثابت ہوتا ہے کہ تعریف اور کبریائی کا حقدار فقط ہمارا مولا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ولد یعنی جو اولاد ہوتی ہے، اولاد والدین کا جز ہوتی ہے، والدین کا ایک حصہ ہوتی ہے، اور والد اولاد کے لیے بمنزلہ کل کے ہوتا ہے، والد کل اولاد جز۔ اب ہر کل اپنے جز کا محتاج ہوتا ہے، کوئی ایک چیز جو کل کی حیثیت رکھتی ہے تو جب تک اس کے اجزاء نہ پائے جائیں تب تک وہ جز موجود نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے پاس ڈیسک موجود ہے تو اس کے پائے ہیں اور تمام جو پارٹس ہیں، یہ پارٹس کے بنا یہ مکمل ڈیسک جو ہے موجود ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ یہ کل ہے پورا اور یہ اس کے اجزاء ہیں تو کل اجزاء کے کا محتاج ہے۔ اللہ پاک نے اپنے لیے اولاد نہیں بنایا، اختیار نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہے۔ اگر خدائے پاک کی اولاد ہوتی تو اللہ پاک کل ہوتا، اولاد جز ہوتی، اور کل جز کا محتاج ہوتا ہے۔ خدائے پاک کے لیے معاذ اللہ محتاج ہونا لازم آئے گا اگر خدائے پاک کے لیے اولاد ہونا ثابت کیا جائے۔ اللہ پاک کی کوئی اولاد نہیں، اس کا مطلب کہ ہمارا رب مختار ہے، وہ محتاج نہیں ہے، مختار ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ اور جب سب اس کے محتاج ہیں،
سب کو عطا کرنے والا وہی ہے تو یقیناً تعریف کا حقدار بھی وہی ہے، اور کبریائی اسی کی بیان کی جائے یہ اسی کے لیے زیبا اور شایع ہے کہ نہیں ہے؟ اور دوسری بات، جب کسی کی اولاد ہوتی ہے نا تو اپنی دولت کو اور اپنے خزانوں کو بچا کے رکھتا ہے، اپنے بچوں کے لیے خرچ نہیں کرتا، اس کو فکر ہوتی ہے کہ ہماری دولت بچے گی تو ہمارے بچوں کے کام آئے گی، ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس نے کوئی اولاد اختیار نہیں فرمایا، اگر اولاد ہوتی تو پھر معاذ اللہ وہ بھی اپنا خزانہ بچاتا اپنی اولاد کے لیے، تو کیا وہ تعریف کے لائق ہوتا؟ جو کہ اپنا خزانہ لٹائے نہ اپنے غلاموں پہ، اپنے خادموں پہ، اپنے نوکروں پہ، دوسرے لوگوں پہ، کیا وہ تعریف کا حقدار ہے؟ کیا وہ بڑائی کا حقدار ہے؟ نہیں۔ اللہ پاک نے اولاد اختیار نہیں فرمایا، وہ سارے خزانے جو اس کے خزانے ہیں وہ اپنے بندوں کے اوپر کھول دیا ہے خزانوں کا منہ، اور اس کے خزانے تو غیر متناہی ہیں۔ حدیث میں آیا کہ تمام انسان و جنات اگر ایک ساتھ سب اپنی خواہش کے مطابق مانگے اور خدا پاک سب کی خواہشیں پوری بھی کر دے، پھر بھی اس کی خزانوں میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کمی سمندر میں سوئی ڈالنے کے بعد جب سوئی نکالیں تو اس کے ساتھ جو کچھ قطرات آ جاتے ہیں تو اس سے سمندر میں جو کمی ہوگی وہی کمی اس کے خزانے میں ہوگی تمام انسانوں اور جناتوں کو عطا کرنے کے بعد۔ اور مطلب یہ ہے کہ کوئی کمی نہیں ہوگی، سمندر سے سوئی کے ساتھ کچھ قطرے نکل بھی جائے کیا سے فرق پڑتا ہے اس کی صحت کو، ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک اپنے بندوں کو اپنے خزانے عطا فرماتا ہے، لہٰذا سب اس کا کھاتے ہیں، لہٰذا گائیں بھی اسی کا، بڑائی اسی کے لیے، تعریف اسی کے لیے۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، یہ دوسری صفت ہے کہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تمام کائنات میں فقط تنہا اس کا راج چلتا ہے، وہ جو چاہے کرے، جو چاہے حکم دے، اس کی اجازت کے بنا ایک پتہ نہیں ہل سکتا، اس کی اجازت کے بنا کوئی اپنی پلک نہیں جھپک سکتا، اس کائنات میں جو ہوتا ہے سب کا مالک وہی ہے، سب اس کے ارادے سے ہوتا ہے، سب اس کے ارادے سے ہوتا ہے، اس کی چاہت سے ہوتا ہے، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، عزت اسی کے دست قدرت میں ہے، اور ذلت جب کسی کو دیتا ہے تو وہ بھی وہی دیتا ہے۔ تو بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں، اگر کوئی شریک ہوتا تو تعریف خدا کے ساتھ اس کی بھی ہوتی، اگر کوئی شریک ہوتا بادشاہی میں تو کبریائی خدا کے ساتھ اس کی بھی بیان کی جاتی، لیکن چونکہ کوئی شریک نہیں ہے لہٰذا جب بھی کبھی تعریف یا کبریائی بیان کی جائے تو صرف ہمارے رب کی جائے، ہمارے رب کے لیے زیبا ہے۔ اب اس کے بعد تیسری صفت جو اللہ پاک نے اپنی بیان فرمائی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلْمِ، یعنی کائنات کا نظام چلانے میں اللہ پاک محتاج نہیں ہے کسی حمایتی کا، ایسا نہیں ہے کہ وہ کمزور ہے معاذ اللہ رب العالمین، اور پھر کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اسے حمایتیوں کی ضرورت ہے، نہیں، جیسے کہ مشرکین کا عقیدہ اہل عرب میں تھا، آج بھی مشرکین کا عقیدہ ہے کہ فلاں کام فلاں دیکھتا ہے، فلاں کام فلاں دیکھتا ہے، فلاں کام فلاں دیکھتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کا جو سب سے بڑا جو ان کا مالک ہے وہ کمزور ہے کہ وہ تمام کائنات کا نظام نہیں چلا سکتا، اسی لیے اس نے بانٹ دیے ہیں ڈپارٹمنٹس، یہ تمہارا ڈپارٹمنٹ، یہ تمہارا ڈپارٹمنٹ، یہ تمہارا ڈپارٹمنٹ۔ یہ ایک لطیف طنز ہے مشرکین کے اس عقیدے پہ جو کہا کرتے تھے کہ بارش برسانا اس کا کام، سبزہ اگانا اس کا کام، بچہ پیدا کرنا اس کا کام، یہ نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلْمِ، اللہ پاک کمزور نہیں ہے کہ اس کو کائنات کا نظام چلانے کے لیے حمایتیوں کی ضرورت پڑے، جیسے دنیاوی بادشاہوں کو وزراء کی ضرورت پڑتی ہے، منسٹرز کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر منسٹر کے وہ اپنے ملک کا نظام نہیں چلا پاتے، کمزور ہے، وہ انسان ہے، کمزور ہے۔ اللہ پاک شہنشاہ مطلق ہے اور اسے کسی کی حاجت نہیں
کائنات کا نظام سب اس کے حکم کے مطابق چلتا ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ کچھ اس کے حمایتی بھی ہوتے کائنات کا نظام چلانے میں، تو کیا تمام تعریفیں اس کے لیے ہوتی؟ اللہ اکبر کا نعرہ صحیح ہوتا؟ نہیں ہوتا نا، کیونکہ جو کمزور ہو وہ اللہ اکبر کیسے، وہ اکبر کیسے ہو سکتا ہے؟ اکبر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وہ کمزور نہیں ہے، اس کو حمایتیوں کی حاجت نہیں ہے، لہذا جو بھی تعریف ہو سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں، جو بھی بڑائیاں بیان کی جائیں تمام بڑائیاں اسی کے لیے۔ یہ میں نے مختصراً سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 111 کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی، اور اللہ پاک کی توفیق سے آج سورہ بنی اسرائیل جس کا نام سورہ اسراء بھی ہے، اس کی تفسیر اللہ پاک کی تائید اور نصرت سے اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے مکمل ہوئی۔ پھر انشاءاللہ اگلی نشست سے سورہ کہف کی تفسیر ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اپنے محبوب کی اور اپنے محبوبوں کی محبت کا چراغ روشن کرے، اور ہمارے ظاہر کو اپنے حبیب کی سیرت کے اتباع سے پاکیزہ اور ستھرا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔